قصص کی تلاوت کی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے پر صورت معمول ہے۔ آج کے تراویح میں جو صورت پڑھی گئی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ سورہ نمل کی آخری آیتیں جو تلاوت کی گئیں 22ویں سپارے کی، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خدا ہو سکتے ہیں؟ یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے اور رونق والے اور تمہیں طاقت عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی ابتدا میں اللہ کے سوا کسی اور کے معبود نہ ہونے کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ آیتیں خالصتاً توحید پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے کئی دلیل عطا فرمائی۔ پہلی دلیل تو یہ عطا فرمائی کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، کس نے زمین کو بچھایا اور آسمان کو بلند کیا اور اس میں سے پانی نازل کیا۔ پھر اس کے بعد زمین کو کس نے قرار عطا فرمایا، وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے بیچ میں نہریں کس نے پیدا کی۔ یہ ساری چیزیں کیسے بن گئیں؟ کیا یہ خود ہی سے وجود میں آ گئیں؟ پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنتا ہے اس وقت جب فریاد کرنے والا مضطرب ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ بے چینی کے عالم میں تم کس کو پکارتے ہو؟ تو پھر دل میں بات آئے گی کہ واقعی میں وہ اللہ ہے جسے ہم ہر پریشانی کے عالم میں پکارتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جس نے زمین کا تم کو وارث بنایا، اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے؟ اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے تو بتاؤ یہ سارے کام کس نے کیے؟ تو یقیناً کہنے والا یہی کہے گا کہ یہ سارے کام اللہ ہی ہے جس نے سارے کام کیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمہیں کون خشکی میں اور اندھیروں میں رستہ دیتا ہے؟ جب تم اندھیروں میں سفر کرتے ہو، خشکی میں یا پانی میں سفر کرتے ہو تو تمہیں راستہ کون دیتا ہے؟ تو پھر تم خود ہی کہو گے کہ ہاں واقعی میں وہ اللہ ہے جو ہمیں ان چیزوں میں رستہ عطا فرماتا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے ابتدا سے مخلوق کو پیدا کیا، پھر موت عطا فرمائے گا، پھر موت کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وہ کون ہے؟ تو یقیناً سب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ابتداً پیدا کیا، پھر موت عطا فرمائے گا، پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ کون ہے جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ الہ مع اللہ، کیا ابھی بھی یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ان پوری آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے توحید اور کمالات کا تذکرہ کیا۔ پھر جب آپ اس کا پورا مطالعہ کریں گے تو واقعی میں کیفیت محسوس ہوگی دل میں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جس نے ہمیں عدم سے وجود عطا فرمایا۔ ہم کچھ بھی نہ تھے، ایسی شے تھے کہ جس کا ذکر بھی نہ کیا جاتا تھا، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، پھر وہ موت بھی عطا فرمائے گا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی عطا فرمائے گا، زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ اگلی سورت جو شروع ہو رہی ہے سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص انتہائی بہترین واقعہ اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا۔ اس سورت کے اندر جو مضامین ذکر کیے گئے توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اور اس میں بعثت بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، قبطی کو آپ نے ایک گھوسا مارا تھا جس کی وجہ سے اس کا قتل ہو گیا تھا، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر مصر سے لے کر مدین تک کا سفر ہے اور آپ کا سفر ہجرت، حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہے اور ان کی بیٹی سے آپ کی شادی ہے، اور 12 سال کی مدت کا سفر، پھر اس کے بعد وہاں سے واپسی دوبارہ مصر کی طرف، اور پھر جا کر فرعون سے مقابلہ۔ یہ پوری تفصیل اللہ رب العزت نے اس سورہ قصص کے اندر نازل فرمائی۔ مختصر کر کے آپ کا سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب فرعون تکبر کا پہاڑ بن گیا، بادشاہ وقت تھا اور ہر کسی پر ظلم اور جبر کیا کرتا تھا، تو ایک روز اللہ رب العزت نے اس کو خواب دکھایا۔ خواب میں دیکھتا
ہے کہ میری سلطنت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، پارا پارا ہو رہی ہے، ہر طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، کہیں آگ لگ گیا، کہیں فلاں ہو گیا۔ جب یہ خواب سے بیدار ہوا تو بڑا ڈرا گھبرایا کہ میری سلطنت کون ختم کر سکتا ہے۔ اس نے کاہنوں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو، سب کو بلا لیا اور اس نے کہا کہ بھائی اس پریشان کن خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو پھر ان میں سے کسی نے بتایا کہ ایک بچہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب یہ فرعون اتنا بڑا متکبر تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کون ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا، میں اس کو دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ شادی پر پابندی لگا دی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، سیٹ پر بیٹھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، اللہ سے معاذ اللہ ٹکر لینا شروع کر دیتے۔ نکاح پر، شادی پر پابندی ہے، کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ جو عورتیں حاملہ ہیں ان کا معاذ اللہ حمل اس نے ساقط کرا دیا۔ کتنے بچے جو اس سال پیدا ہوئے جن کو اس نے قتل کرا دیا، بچیوں کو چھوڑ دیتا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا، کیونکہ اس کو خبر ملی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اللہ رب العزت بھی قادر مطلق ہے، اللہ نے اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا جس سال اس نے بچوں کا قتل عام کیا۔ 80,000 بچے قتل کیے، 80,000 بچے۔ کیسا ظالم تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا، بیٹوں کو قتل کرواتا، ذبح کرواتا، ماؤں کا حمل ساقط کرایا، شادی بیاہ پر پابندی لگا دی کہ کوئی شادی نہ کرے، شوہروں کو بیویوں سے دور کر دیا کہ اس سال جو ہے کوئی مرد جو ہے اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ ایسی پابندی اس نے، بادشاہ تھا نا، تو بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس طرح کے کام کیے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب امید سے ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل جب ماں کے پیٹ میں داخل تھا تو اللہ نے ایسا نظام پیدا فرمایا کہ ان کی والدہ کا جو حمل تھا وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ عموماً عورتیں بوجھل ہو جاتی ہیں یا حمل دکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہوا۔ 9 مہینے اسی طرح گزر گئے، کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ یہ امید سے ہیں۔ پھر جب ولادت کی گھڑی ہوئی تو درد ذہ ہوا تو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد ان کی ماں جو تھی وہ بڑا پریشان ہوئی، گھبرائی کہ نہ جانے کیا ہوگا، میرے بچے کی خبر پڑ گئی فرعون کو تو فرعون تو اسے قتل کروا دے گا۔ لیکن اللہ نے چونکہ رکھنا تھا، کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب بہت زیادہ گھبرائیں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی فرمائی اور یہ کہا کہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دو۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور دریا وہاں سے گزرتا تھا، دریا میں بہا دیا۔ لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ پھر ماں ہوتی ہے، اس کے بعد ماں کا دل بھر آیا اور ماں اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگیں، تو اللہ رب العزت نے ماں کی دعا کو بھی قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہتے بہتے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر فرعون کا گزر ہوا کرتا تھا، فرعون کے محل کے پاس سے جہاں سے دریا گزرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے اس صندوق کے اندر بہتے ہوئے وہیں پر تشریف لے آئے۔ فرعون کی بیوی جو تھی وہ نیک تھی، وہ نیک خاتون تھی، پرہیزگار تھی۔ فرعون کی بیوی نے کیا کیا، دیکھا کہ یہ کوئی باکس بہتا ہوا آ رہا ہے، اس نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو حیران ہو گئی کہ اس کے اندر بچہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور پرورش کے خاطر اپنے گھر لے گئی۔ جب گھر لے گئی تو فرعون تو بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس کی نظر پڑی، وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، لیکن فرعون نے چاہا کہ کسی طرح اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کی بیوی نے ایسا کرنے نہ دیا۔ کئی دفعہ اس نے پلاننگ بنائی، اس کا بھی تذکرہ ہوا، لیکن بار بار یہ ناکام رہا، کبھی بھی قتل نہیں کر سکا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور اسے چماٹ لگایا۔ بچپن کے عالم میں جب 1 سال کے گود میں تھے تو یہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہی ہے وہ جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اس نے قتل کا پورا ارادہ کیا۔ اس نے کیا کیا کہ جب قتل کا ارادہ کیا تو بیوی آڑے آ گئی، بیوی نے کہا نہیں میں اس کو مارنے نہیں دوں گی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسے آزماتے ہیں، اگر آزمائش میں پورا اتر گیا تو ٹھیک ہے، اور پورا نہ اترا تو پھر ہم اسے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا اور ایک طرف یاقوت پتھر بھی سرخ تھا، سرخ یاقوت جو چمک رہا تھا، اور دوسری طرف انگارہ تھا جو اس سے زیادہ تیز چمک رہا تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے چمکتے ہوئے چیز کو پکڑتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس یاقوت پتھر کی طرف تشریف لے گئے
کہ پتھر کو پکڑ لیا جائے، بالکل چھوٹے سے تھے، گھس کر جس طرح بچے چلتے ہیں، چلنے کے لیے آگے گئے پکڑنے کے لیے، تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل امین نے ان کا ہاتھ اس پتھر سے ہٹا کر اس انگارے کی طرف کر دیا۔ تو جیسے ہی آپ نے انگارہ ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لیتے ساتھ آپ نے انگارے کو منہ میں لے لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی اور زبان میں لکنت پیدا ہوئی۔ بالآخر اس مراحل سے اللہ رب العزت نے آپ کو پار لگایا اور آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جوان ہونا شروع ہو گئے اور فرعون کے گھر میں ہی آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ پھر ایسا ہوا کہ دودھ پلانے کی جب باری آئی تو ماں جو تھی نا وہ بڑی بےتاب تھی، بے چین تھی۔ ماں سوچتی تھی کہ نہ جانے میرے بچے کا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی فرمائی کہ جاؤ جا کر اپنے بچے کو دیکھو، اس سے ملاقات کرو۔ تو دور سے جا کر اپنے بچے کو دیکھتی تھی اور واپس آ جاتی تھی۔ بچے کو دودھ پلانے کی جب باری آئی تو فرعون کی بیوی نے اعلان کروایا کہ کوئی خاتون ایسی ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ محلے کی بہت ساری خاتون آئیں اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ منہ میں نہ لیا۔ بالآخر طے کیا گیا کہ کس کا انتخاب کیا جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی اصل ماں جو تھی انہی کا انتخاب کیا گیا۔ جب وہ تشریف لائیں اور انہوں نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی۔ پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ روزانہ آتی تھیں اور اپنے بچے کو خود ہی دودھ پلاتی اور اس سے ملاقات کا بھی سلسلہ جاری رہتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک مقام پر ایسا ہوا کہ ایک قبطی شخص تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے کسی ساتھی سے بحث و مباحثہ کیا۔ اس بحث و مباحثہ میں بات بہت زیادہ بڑھ گئی، بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھوسا مارا۔ جیسے ہی گھوسا مارا تو گھوسے کا اثر ایسا ہوا کہ وہ فوراً گرا اور گر کر مر گیا۔ قبطی تھا تو اب جتنے اس علاقے کے قبطی تھے نا وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور وہ سب کے سب فرعون کے پاس چلے گئے اور انہوں نے جا کے فرعون کے پاس مقدمہ درج کر دیا۔ فرعون پہلے ہی چاہتا تھا کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، اب فرعون کو موقع مل گیا، اس نے چاہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہی فوراً موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا جائے۔ جب یہ بات چل رہی تھی، معاملہ طے کیا جا رہا تھا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا، تو ایک شخص دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، یسعى، بھاگتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ قال یا موسیٰ، اور آ کر اس نے خبر دی ہے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، یہ سارے کے سارے لوگ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ یہ سب کے سب لوگ تجھے قتل کر دیں، تو بس آپ ایسا کریں کہ یہاں سے خاموشی کے ساتھ کسی اور جگہ نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اور یہ انتہائی کٹھن ترین مرحلہ تھا۔ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا، جہاں دوستیاں بھی تھیں، جہاں رشتہ دار بھی تھے، ان تمام چیزوں کو چھوڑا، پھر ایک لمبا سفر کیا۔ یہ سفر اس قدر پریشان کن تھا کہ راستے میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ مصر سے چلتے چلتے مدین پہنچے۔ مدین میں ایک جگہ پر ٹھہرے جہاں پر پانی پینے کی گھاٹ تھی، جگہ تھی، لوگ وہاں پر آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو وہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ پانی پینے کے لیے جب تشریف لے گئے تو دیکھا کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دور کھڑی کچھ خواتین موجود ہیں۔ جب سارے لوگ پانی پلا کر جانوروں کو چلے گئے تو پھر وہ خواتین جو کافی دیر سے کھڑی ہوئی تھیں وہ ساری آئیں اور آ کر انہوں نے اپنے جانور کو پانی پلانا چاہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی مدد کی۔ ان عورتوں کی مدد کی تو ان عورتوں نے آپ سے کلام کیا اور کلام کرتے ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے والد صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ جو خاتون تھی، بچیاں تھیں، لڑکیاں، وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ شعیب علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو آپ جو ہے بہت اچھے لگے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، لیکن ایک شرط رکھی۔ وہ شرط یہ رکھی کہ 10 سال تک یا 8 سال تک آپ کو ہمارے گھر میں خدمت اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ یہاں رہیں 8 سال یا 10 سال، جو آپ کی مرضی ہو، خدمت اختیار کریں، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ تو پھر ان کو مزدوری کے طور پر، اجرت کے طور پر اپنے گھر پر رکھا اور گھر کے کام کاج
بھاگ دوڑ ساری ذمہ داری ان کے سر پر ڈالی، اور اس دوران آپ آزماتے تھے کہ یہ کیسے شخص ہیں۔ بالآخر شرح صدر ہوا اور پہچان گئے کہ یہ نیک ہیں اور اللہ رب العزت انہیں نبوت عطا فرمائے گا۔ ابتدائی زمانہ تھا آپ کا۔ پھر آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے کر دی گئی۔ نکاح کے بعد آپ اپنی زوجہ کو لے کر چل پڑے۔ پھر وہی چلتے چلتے وہ وادی مقدس طویٰ، وہاں کی سرزمین تک پہنچے۔ آپ امید سے تھیں اور آپ کو سردی محسوس ہوتی تھی، تو خاتون کو سردی محسوس ہوتی تھی، انہوں نے سوچا کہ کوئی آگ مل جائے یا ہاتھ تاپنے کی چیز مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ٹھہرو، میں آگ کی تلاش کرتا ہوں۔ آگ تلاش کرنے کے لیے طور پر تشریف لے گئے۔ طور پر وہ جگہ پہنچے جہاں پر اللہ رب العزت سے پہلی ملاقات ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ سے، ایک سمت سے آپ کو آواز عطا فرمائی۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک شجر ہے، درخت ہے، اور مقدس برکت والی درخت ہے۔ اس درخت سے اللہ رب العزت نے آواز عطا فرمائی، اس درخت سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید مجھے کوئی آگ نظر آ رہی ہے، میں اس کو لے کر آتا ہوں، لیکن جب قریب گئے تو وہاں سے اللہ رب العزت نے آواز عطا فرمائی، ان یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں اللہ تعالیٰ ہوں، رب العالمین، اور تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہوں۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لاٹھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس لاٹھی کو زمین پر چھوڑو۔ جب زمین پر چھوڑا تو وہ اژدہا بن گیا۔ پھر آپ گھبرانے لگے تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اس کو دوبارہ پکڑ لو۔ جب دوبارہ آپ نے ہاتھ میں لیا تو دوبارہ وہ لاٹھی بن گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں داخل کرو، اپنے بغل میں داخل کرو۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں یعنی بغل میں داخل کیا۔ جب باہر نکالا بیضاء، تو ہاتھ جو تھا وہ روشن ہو گیا تھا، چمکتا ہوا ہو گیا تھا، غیر سوئن، کوئی بیماری نہیں تھی لیکن سفید چمک رہا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا اے موسیٰ یہ نشانی ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ برہان ہے، اللہ کی طرف سے روشن دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہارا انتخاب فرمایا اور تمہیں رسالت سے نوازا۔ اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ اور جا کر فرعون کو دین کی دعوت دو۔ یہ ایک خطرناک ترین مرحلہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا الہی میں اس کے پاس جاؤں جو مجھے قتل کر دے گا، جس نے میرے قتل کی پلاننگ بنائی ہوئی ہے، اور میں اس وجہ سے وہاں سے نکلا ہوں۔ آج 12-15 سال گزر گئے، اب دوبارہ لوٹ کر جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کرے گا۔ اے اللہ مجھے میرا کوئی وزیر بنا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وزیر بنایا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی، بات کرتے تھے تو زبان لڑکھڑاتی تھی، بچپن میں انگارہ منہ میں لیا تھا، اس کا اثر باقی تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا وزیر بنایا، اور اس کے بعد آپ دوبارہ فرعون کی طرف دعوت حق دینے کے لیے گئے۔ پھر اس کے بعد فرعون سے کئی دفعہ مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، مباہلہ ہوا، اور جادوگروں سے کئی بار مقابلہ ہوا۔ فرعون پوچھتا تھا کہ تم کس چیز کی دعوت دینے کے لیے آؤ؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ فرعون کہتا تھا کہ وہ اللہ کہاں ہے، مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ فرعون کا ایک لے پالک تھا، فرعون کے ساتھ ساتھ رہنے والا، جس کا نام حامان تھا۔ وہ فرعون کو مشورے دیا کرتا، فرعون کا مشیر تھا۔ فرعون نے اپنے دوست، اپنے ساتھی حامان سے کہا میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ، اتنی بڑی عمارت بناؤ کہ میں اس میں چڑھوں اور چڑھ کر جا کر دیکھوں کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان میں ہے۔ ایک بڑی لمبی چوڑی عمارت اس نے بنوائی، یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اس میں چڑھ کر جا کر آسمان میں جھانکتا تھا، دیکھتا تھا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت سے سرشار نہیں فرمایا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام سے کئی بار بحث و مباحثہ کے بعد نار نمرود کا واقعہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے کا، تکلیف کیے، بہت سارے واقعات پیش ہوئے، اور فرعون سے مقابلہ اور جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح یابی عطا فرمائی، دریا نیل میں ڈبو کر فرعون کو اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس قصص میں، اس واقعے میں اللہ رب العزت نے سورت میں پورا واقعہ بیان کیا، اور اس میں اہل عقل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان فرمائی، اور جس بندے نے بھی تکبر کے ساتھ سر اٹھا
اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود فرمایا۔ اس کے بعد کوئی بندہ ایسا پیدا نہ ہوا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو۔ اللہ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اگلی صورت مختصر سی آپ کے سامنے رکھ دیں، سورہ عنکبوت۔ یہ بڑی پیاری صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی کا تذکرہ کیا ہے سورت کے آخری حصے میں، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ اس کی ابتدا میں اللہ پاک نے آزمائش کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، تو مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ کبھی تنگ دستی ہوگی، کبھی پیسے ختم ہو جائیں گے، کبھی مال لٹ جائے گا، کبھی کسی کا انتقال ہو جائے گا۔ ان آزمائشوں میں صبر کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ ہمیشہ آپ کو اچھے کھانے نہیں ملیں گے، ہمیشہ آپ کی نوکری لگی رہے یہ ضروری نہیں ہے، ہمیشہ آمدنی ہوتی رہے ضروری نہیں ہے، کبھی پریشانی بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا اللہ معاف کر دے گا، بس مسلمان ہو گئے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں ہی پر آزمائش ہے۔ آج دیکھنا ہے تو فلسطین والوں کو دیکھیے کس قدر آزمائش میں مبتلا ہیں، لیکن ایک ہی زبان پر ایک ہی بات ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، بس حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی۔ اوپر سے بارود گر رہے ہیں، اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، بارود گر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی، نعم الوکیل، وہی بہت بڑا کارساز ہے۔ یہی جملہ ان کے منہ پر ہے۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی۔ جب اللہ اپنے بندے کو اس کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے تو پھر آزمائش کے بعد ان کے درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ ایمان قبول کر لیا تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، تمہیں ضرور بے ضرور آزمایا جائے گا۔ تم سے پہلے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے آزمایا، حتیٰ کہ ایسی آزمائش آئی جب مسلمان صحابہ کرام جہاد میں موجود تھے تو ایک ایک کر شہادت ہوتی جا رہی تھی اور سارے کے سارے گھر گئے تھے۔ صحابہ کرام آ کر رسول اللہ سے کہنے لگے متی نصر اللہ، یا رسول اللہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے پھر مدد آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا الا خبردار ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ پہلے آزمائش ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک مدد فرماتا ہے۔ اسی صورت میں سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حسنا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کئی جگہ پر اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا۔ اس صورت کے اس پارے کے آخر میں عنکبوت یعنی مکڑی کا تذکرہ ہے۔ وہ تذکرہ اللہ نے کس سینٹنس میں کیا، ذرا توجہ سنیے گا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو دوست نہیں بناتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، کسی اور کو دوست بنا لیتے ہیں۔ آج کسی نے یہودیوں کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے، کوئی امریکہ سے غلامی کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے، دوڑ دوڑ کے ٹرمپ کے پاس جا رہا ہے، تلوے چاٹ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو کسی نے یہودی کو، کسی نے عیسائی کو اپنا مائی باپ سمجھا ہوا ہے، اور اسی کے ارد گرد وائٹ ہاؤس میں جب تک چکر نہیں لگائیں گے تب تک وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ جنہوں نے یہ اپنے دماغوں میں بسا کر رکھا ہوا ہے وزارتیں وہاں سے ملیں گی، صدارتیں وہاں سے ملیں گی، تو یاد رکھیے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، دوست بناتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، وہ مکڑی گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بیت العنکبوت، بے شک گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ ایک پھونک مارو ختم ہو جائے۔ مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، آپ جھاڑو سے ایسے صفائی کرتے ہیں سب جھڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا نازک ترین گھر ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی دوستی چھوڑ کر
یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا لیا اور سمجھ رہے سارا مسئلہ یہیں سے حل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا مکڑی کے جالے کی طرح ہے، ایک تیز ہوا چلے گی سب کا سب گر کر ختم ہو جائے گا۔ دوستی کا معیار رسول اللہ کی ذات ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا اسے اپنا دوست بنائیں، اس کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ رہیں، تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی مایوسی اور نا امیدی نہیں ہوگی۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگلا جو پارہ آ رہا ہے سورہ عنکبوت میں 21واں سپارہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کی تراویح کے بعد اس کو بیان کریں گے۔